نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ ہے۔ اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں۔ تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے۔ نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے۔ بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہونا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے۔ یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں، پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا۔ نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو، یہ مومن کی زندگی ہے۔ معمولات ہیں، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ معمولات ہمارے آراس کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں، اور دیگر امور کے، بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کتنا واضح اور دو ٹوک موقف بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے،
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبروں کی زیارت کے لیے حضور نے خود حکم دیا، فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا. ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں. پھر اس کے بعد جب جنت البقیع بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا. کیوں؟ لأنها تذکر الآخرہ، اس لیے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے. عورتوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب و ذریعہ ہے. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لعن رسول اللہ زوارات القبور، قبروں پر جانے والی عورتوں پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے. اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فزوروہا کی اجازت ہے، کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں؟ تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں، اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے. ایک تو محرم کے ساتھ جائیں، دوسرا وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ صبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت. تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا. اس طرح والد کی قبر پہ جا رہی ہیں، والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ. لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، مطلق نفی ہے، لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان 4-5 شرائط کے ساتھ جو ہے جواز قرار دیا. باقی جو اختلاط مرد و زن جہاں ہوتا ہے اور محرم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف درباروں پر مزارات پہ جا رہی ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جائز ہے یہ نہیں جائز، فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں. فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتویٰ مانگ رہے ہو. تو اب دیکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں نہیں آئے گی تو بابے کا گلہ کون بھرے گا، اس لیے کہ پیسے تو عورتیں ڈالتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آنکھیں موند لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں. ضرورت ہے کہ عورتوں کو مزارات پہ حاضر ہونے سے منع کیا جائے، وہ گھر کے اندر رہیں، اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ شرائط ہیں جو ہمارے علماء نے دی، اور ان شرائط پر پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے. عورتوں کی جو بات ہے وہ آپ نے بیان فرما دی. دوسری بات فرمائی سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا. اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے. یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے. لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا. اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری. تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے. تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا. تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی. تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا. لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، کیونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے. لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے. اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے.
اسلام ایک مکمل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو تمام شعبہ حیات میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے واش روم میں جانا ہے تو اسلام نے اس پر بھی تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی کہ بایاں قدم آگے رکھو جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دایاں قدم باہر نکالو، جاتے ہوئے یہ دعا پڑھو، واپس آتے ہوئے یہ دعا پڑھو۔ بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھو اور دورانے بول و براس گفتگو نہ کرو، کلام نہ کرو۔ یہ وہ سب کچھ ایک ایک چیز ہمیں ارشاد فرمائے۔ چونکہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے باہر سے کچھ لینا نہیں پڑتا، یہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ کی نجی زندگی کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، معاشرتی زندگی میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ آپ کے معاملے کیسے ہونے چاہیے، عبادت کا طریقہ، اس کے آداب اور اس کے مکروہات، سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی زبان سے ہمیں جو آداب معاشرت بتائے گئے ہیں، جب ہم یہ سن چکیں تو پھر پوری زندگی اس کا خلاف نہ کریں، اس لیے کہ جو حضور نے بتایا ہے وہ ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور حضور کے ساتھ جو محبت کا ربط و رشتہ ہے اس کا بھی تقاضا ہے، اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو ہمیں عزتیں بھی ملیں گی، مشکلات سے نجات بھی ملے گی، اور اس سنت کو ادا کرنے کے ثمرات بھی نصیب ہوں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان آ کے بیٹھ جائے، الا باذنہما، مگر ان کی اجازت کے ساتھ۔ دو دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو ان سے پوچھ لے میں بیٹھ سکتا ہوں، تو اگر وہ چاہیں گے تو وہاں بیٹھ جائیں، ورنہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو ان کے درمیان آ کے بیٹھ جانا، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، یہ لوگوں کے درمیان فاصلہ کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، بہتر مجلسیں وہ ہیں جو کشادہ ہوں، کھلی ہوں۔ تو یہ منتظمین کو چاہیے کہ لوگوں کو تنگ جگہ پہ بیٹھنے پر مجبور نہ کریں۔ بعض اوقات ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے، لوگ جب تشہیر کرتے ہیں تو اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہر جگہ اشتہار دکھائی دیتے ہیں، اور جب انتظام کرتے ہیں تو بہت تھوڑی جگہ پہ کرتے ہیں۔ تو انہیں کہا بھی جائے کہ جناب جگہ تھوڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں گے، جیسے بھی بیٹھ جائیں گے۔ میاں تم نے بلایا کیوں ہے اگر تم ان کے لیے انتظام نہیں کر سکے؟ آنے والوں کے لیے سہولت پیدا کریں، ان کو کھلی جگہ فراہم کریں۔ بہتر مجلسیں وہ ہیں جو کشادہ ہیں اور ان کے لیے ماحول ایسا کشادہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایک چیز میرے حضور نے بتائی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، واش روم میں کیسے جانا ہے، کھانا کیسے ہے، لقمہ کیسے توڑنا ہے، اٹھانا کیسے ہے، چبانا کیسے ہے، ایک ایک چیز میرے حضور نے بتائی ہے۔ اگر اپنی زندگیاں حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو ہم ایک دوسرے کے لیے ایک راحت کا، رحمت کا ذریعہ بنیں گے، ہماری مجلسوں سے خوشبوئیں اٹھیں گی، باہمی پیار پیدا ہوگا، منافرتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کی
रियायत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की हैं कि अगर वो इनका एहसास कर ले तो कभी भी नाशुक्री उसके अंदाज से, रवैये से और उसकी तर्ज जिंदगी से जाहिर ना हो, बल्कि उसका सांस सांस जो है वो अल्लाह का शुक्र करे, अल्लाह की तकदीस के गीत गाए। लेकिन ये इंसान नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, इस पर उसे कोई खारिज से गवाही की जरूरत नहीं है, वो खुद इस पे गवाह है। उसे खुद पता है कि मैं कितना नाशुक्र। जरा अंदर उतर के देखे तो उसने क्या उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया है, उसकी कितनी बड़ी नेमतें हैं हजरत इंसान को। इंसान गौर करे, तदब्बर करे। मैं कई दफा ये बात बता चुका हूं, मेरा एक मिलने वाला है, पीर भाई है, तो उसको मसला क्या है कि ये जो मुंह में लुआब आता है इसकी मिकदार कम है। तो बुनियादी तौर पे वो लेक्चरार है, तो उसने रोज जो है वो तलाबा को लेक्चर देना होता है, तो 15 मिनट नहीं बोल पाता कि मुंह खुश्क हो जाता है। अब हमने कभी इसको नेमत समझा? ये जो मुंह में लुआब आता है, हम कहते हैं कि ये एक मुसीबत है, थूकते रहते हैं, लेकिन अगर इसकी मिकदार कम हो तो जिंदगी औखी हो जाए। ये निजाम इन्हिजाम पे भी असरअंदाज होता है और फिर उसकी बिनाई भी कमजोर हो गई। एक आंख की बिनाई तो बिल्कुल खत्म हो गई। मर्ज क्या है, मसला क्या है, कौन सी नेमत कम मिल रही है? पानी नहीं मिल रहा, मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। गर्दिश खून जारी है। कमी क्या हुई? कभी सोचा भी नहीं हमने। लुआब की मिकदार जरूरत से कम है तो जिंदगी मुश्किल हो गई। इंसान ये लुआब जिसकी अहमियत तेरी नजर में कोई नहीं, ये कम हो तो फिर जिंदगी अजाब बन जाए। तो अल्लाह ने जो तुझे नेमतें दी हैं, अगर वो ना हो तो फिर बता जिंदगी कैसे गुजरे। तो इंसान को इतनी नेमतें दी हैं अल्लाह ने, इतना कुछ अता किया है। उनासिस नामी दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, उसकी आंखों के पपोटे काम करना छोड़ गए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम रब ने लगाया हुआ है। उधर से तिनका उड़ा, उधर आंख बंद हो गई। अब डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के उसकी आंख खोलता था और जब सोता था तो टेप लगा के बंद कर देता था। किसी ने उससे पूछा कि जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू, कहा काश अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। कहा इसके लिए कोई कीमत पैसे देने पड़े तो कितने देगा? कहा सारी दौलत लगा दूंगा। कभी हमें ये एहसास हुआ? बहुत सारे लोगों को आज पता चला होगा ये भी एक सिस्टम है, ऐसा है, रब ने कुदरती लगाया हुआ है। इस पर कोई बिल ही नहीं कभी आया। आप 3 महीने बिल ना दे तो वापडा वाले मीटर काट देते हैं कि नहीं? बिजली काट देते हैं, सुई गैस वाले कनेक्शन काट देते हैं। लेकिन सारी जिंदगी रब को सजदा न करो। उसने कभी सूरज को नहीं कहा कि इस नाफरमान के घर तेरी रोशनी नहीं जानी चाहिए। उसने कभी चांद को नहीं कहा कि तेरी चांदनी इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। जिस तरह बायजीद के घर में सूरज की किरणें जाती हैं, उस नाफरमान के घर में भी ऐसे ही जाती हैं। तो इंसान को अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया, लेकिन ये इसके बावजूद नासपास है, नाशुक्रगुजार है। तो कहा इसके लिए कोई उसको खारिज से दलीलें नहीं चाहिए। इंसान अगर अपने पे गौर करे तो इंसान के अंदर ही सब कुछ है। मैं कहां खड़ा हूं मुझे पता है, आप कहां खड़े हैं आपको पता है। यहां मैं वाज कर रहा हूं, तलकीन कर रहा हूं, नसीहत कर रहा हूं, आपकी नजरों में बहुत अच्छा हूंगा। मैं अच्छा हूं या नहीं हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप मेरी नजरों में बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे हैं या नहीं हैं ये आप अपने से पूछें, आप अच्छी तरह जानते हैं। इंसान अपनी हकीकत से खुद आगाह है कि वो किस जगह खड़ा है, वो जानता है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, उसे खारिज से कोई दलील नहीं चाहिए। आज वक्त है अपना रब से जोड़ लें। उसकी रहमतों के दरवाजे खुले हुए, उसकी करम नवाजियों का मी बरस रहा है। ये मौसम नूर है ना, एक नेकी करो 70 नेकियों का सवाब मिलता है। करम नवाजियों की बरखा बरसती है। वो एक फकीर था, वो बाजार में खड़ा रो रहा था। किसी ने रोक के पूछा, कहा बाबा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने मारा है, तंग किया है, भूख की शिद्दत है, क्या माजरा है? कहा ना बाबा ये मेरे मसले नहीं है। कहा फिर क्यों खड़े हो? वो मजजूब था। कहने लगा मेरा प्रोग्राम बना के बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा वो तो मानते हैं, ये नहीं मानते। वो तो कहता है ले आए ने मेरी दहलीज पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूं, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। ऐसा प्यार हो गया दुनिया से, मेरी बात ही नहीं समझते। मैं इन्हें समझाता हूं, आगे से मुझे पत्थर मारते हैं। मैं इनकी खैर के लिए इनको कहानी सुना रहा हूं, मियां ये दुनिया आरज़ी है, लेकिन ये मुझे घूर घूर के देखते हैं।
مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے، وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ، ابھی معاف کر دوں گا، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. خیر وہ چلا گیا. اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا. تو وہ پھر رو گیا. کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری، بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی میرا کل والا ہی مسئلہ ہے. کہا آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا آج پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں. عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے، جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے. اور حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھیں. ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکا پہ، اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے. تو میرے والد نے آگے بڑھ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیے. تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی. اب سنیے حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ، کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت، کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا، وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے. انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے. حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے. یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس کے تلوے اتنے سونے ہیں، جس کے قدم اتنے سونے ہیں، اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ السلام کے مبارک تلووں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں، اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیسا لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں. اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا. تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے برابر تھے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے، اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے. یہ ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا. اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے. فرمایا مدینے میں میرے سعد کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں آئے تھے. اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا تھا حضرت سعد کے جنازے پہ. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام اس طرح چل رہے تھے. تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں